مزمل ماشاءاللہ یو سو فٹ, بڑے گڈ لکنگ, ہینڈسم, خود کو مینٹین کیا ہوا ہے. میں تو ویسے جب سے دیکھ رہی ہوں آپ ایسے ہی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ بھی آج یہ فٹنس سیکرٹ شیئر کریں. پیپل لک اپ ٹو یو ان دس ریگارڈ, بٹ پھر بھی آپ نے یہ سوال اگر کر لیا تو میرا خیال ہے کہ ایک چیز جس میں آرڈر, مطلب ہماری جس طرح کی لائن آف ورک ہے اس میں اگر آپ مینٹین نہیں رکھیں گے اپنے آپ کو, بیکاز یو ہیو ٹو بی آن دا کیمرا, تو اگر آپ اپنے آپ میں کانفیڈنٹ اپنی اسکن میں نہیں فیل کر رہے دین اٹس اے بگ مائنس بیسکلی فار یور ورک. تو میں تو یہی انشور کرتا ہوں کہ زیادہ شوگر انٹیک نہ رکھوں, یا پھر تھوڑا بہت ورک آؤٹ کر لوں تو وہ کرتا رہتا ہوں, بیکاز اٹس آلسو اے فلاسفی دیٹ آئی فالو کہ اپنی باڈی کو اف یو کیپ پنشنگ اٹ یور سیلف دین یو کین سسٹین اے لاٹ آف پین ان لائف. تو یہ چیز ہے کہ دیٹس واٹ آئی فالوڈ اوور دی ایئرز. ونڈرفل. مزمل مجھے یہ بتائیں کہ بچپن میں ہمارے تو دادا یا دادی قرآن کے بعد یہ کہتے تھے کہ جی اخبار پڑھیں, اماں ابا بھی کہتے تھے کہ جی انگریزی کا اخبار پڑھیں. مجھے لگتا ہے آپ وہ بچے تھے جو انگریزی کا اخبار بہت شوق سے پڑھتے تھے, پھر ان کو سنایا بھی کرتے تھے. شوق تو بہت تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کریکولم کی کتابیں تھیں نا, وہ معاشرتی علوم اور یہ ساری جو اسکول میں ہم پڑھتے تھے اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا, یونیورسٹی تک بھی نہیں تھا. سو یہ تھا کہ جو ریڈنگ ہیبٹ تھی وہ ساری میں نے خود ہی اڈاپٹ کی, اور اس میں اسی لیے انٹرسٹ تھا بیکاز پالیٹکس, ہسٹری, فلاسفی, دیز ور دا پیشنز دیٹ آئی فالوڈ. تو اسی لیے نو ڈاؤٹ کہ اس کا شوق تھا اور آج بھی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ انگریزی کا جو آپ کا ایکسپریشن ہے یہ اتنا امپروو کیسے ہوا, لکھنے سے, بولنے سے, کس سے بولتے تھے؟ میں بچپن کی بات کر رہی ہوں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے اچھی انگریزی بھی بولیں, بہت ضروری ہے آج کل. اردو پر بھی عبور حاصل ہونا چاہیے, لیکن انگریزی اگین از ریلی امپورٹنٹ کہ اچھی آپ بولیں, ایکسنٹ بھی اچھا ہو. تو کیسے؟ دیکھیں پاکستان میں بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹینسز یاد کر کے انگریزی نہیں آتی ہے نا. میں بھی اگر یہ دیکھ لوں کہ ٹینسز یاد کرنے سے آپ کو انگلش آ جائے گی, انگریز تو کبھی ٹینس نہیں یاد کرتا نا. وہ تو ایک اس کی ہیبٹ یہ ہوتی ہے کہ اپنی سراؤنڈنگز میں وہ سن رہا ہوتا ہے اور اس کو ریپلیکیٹ کرتا ہے. سو آئی تھنک دا بگ پارٹ آف وٹ دیٹ آئی ہیو ڈن ان دس ریگارڈ وہ فلمیں دیکھ کے یا موویز دیکھ کے ہوا. بیکاز اگر آپ کسی کو کاپی کرنا جانتے ہیں سو دین یو کین ریپلیکیٹ کہ جو آپ نے سنا اسی کو اپلائی کر دیا. سو آئی یوز ٹو ڈو کہ جو سن لیا ہے, جو پڑھ لیا اس کو اپلائی بھی کرنا ہے, ایسا نہیں کہ صرف دماغ میں رکھا یا کہیں لکھ لیا. سو ایون اف آئی ریڈ ون سینٹینس, اگلے دن جا کے میں بوسٹ کروں گا, لوگوں کو بتاؤں گا اس کے بارے میں. سو دین یو کین کاپی بیسکلی, امیٹیٹ. سو امیٹیشن از دا گریٹسٹ اسکل ان کمیونیکیشن. اگر آپ کاپی کر سکتے ہیں دین یو کین اسپیک. اچھا مزمل, یہ سفر شروع کیسے ہوا؟ کیا بچپن سے کہیں نہ کہیں آئیڈیا تھا کہ میں نے ایک دن جرنلسٹ بننا ہے یا کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا ہے؟ کیونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہمارے مائنڈ میں چیز انسٹل کر دی جاتی ہے کہ جی آپ نے یا تو ڈاکٹر بننا ہے تو بڑا جی پریسٹیجیس پروفیشن ہے, یا پھر آپ انجینئر بن جائیں تو بڑی اچھی بات ہے, ورنہ اور جو ٹی وی پہ لوگ آتے ہیں وہ تو جی ٹھیک لوگ نہیں ہوتے. تو آپ کی فیملی کیسی ہے, کیسا گھر پہ ماحول تھا, اور کیا کبھی سوچا تھا؟ نہیں سوچا اس طرح سے نہیں تھا, کیونکہ میں بھی پری انجینئرنگ کر رہا تھا پہلے, اور میں نے کہا کہ انجینئر بن جائیں گے, لیکن پاکستان میں انجینئر سی ایس ایس کر رہے ہیں تو نوکری ہے نہیں. اور مجھے یاد ہے وہ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے ایکس چیئرمین تھے, انہوں نے بیان دیا کہ پلیز انجینئرنگ نہ کریں, نوکریاں نہیں ہیں. دیٹس لائک دا چیئرمین آف دی اتھارٹی از سیئنگ نہ کریں. تو اس اسٹیج پر میں نے کہا سوشل سائنس میں انٹرسٹ ہے تو میں وہی پڑھ لیتا ہوں. تو جرنلزم کا اس طرح سے تھا کہ اٹ واز این ایکسیڈنٹ, آئی وانٹڈ ٹو بی این ایجوکیٹر بیسکلی. تو میں ایک پروفیسر تھے اپنے, ان کے پاس گیا, میں نے کہا سر مجھے جاب چاہیے کسی یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے. انہوں نے کہا ایم فل کیا؟ میں نے کہا ابھی تو نہیں کیا. تو انہوں نے کہا بیٹا ابھی تو نہیں ہو سکتا کچھ, آپ جا کے نا آڈیشن دے دیں اینکرنگ کا. میں نے کہا آڈیشن کہاں سے دے دوں, میں لکھنے والا آدمی ہوں, کیمرے کو ویسے فیس نہیں کر سکتا, آئی ڈونٹ لائک مائی اون امیج دیئر, عجیب سا لگتا ہے مجھے. نہیں آپ جائیں, آپ بات کر لیں گے. تو آڈیشن دیا اور سلیکٹ ہو گیا. انہوں نے کہا آپ کی وائس ٹھیک ہے, یہ وہ آ جائیں کل سے آپ. اینڈ سنس دین اٹس بین 8 years or so I'm here. تو اس طرح سے ایک ایکسیڈنٹ بھی تھا. مجھے لگتا ہے کمپلیٹ پیکج جو ہوتا ہے نا ایک جرنلسٹ بننے کے لیے وہ آپ کے پاس ہے. ماشاء اللہ. ہمارے پاس آڈینس میں یہاں پر اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں, ہم چاہیں گے کہ وہ بھی آپ سے انٹریکٹ کریں. اگر آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں سید مزمل شاہ سے, آپ پلیز پوچھ سکتے ہیں. مائک دے دیجیے. جی میں مقبول احمد سپرا گجرانوالہ سے آیا ہوں. میں ایک بزنس مین ہوں اور چھوٹا سا آرٹسٹ بھی ہوں. جی میرا سر سے سوال ہے, آپ کو جو شہرت عزت ملی یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے یا قسمت نے بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ بٹایا؟ دیکھیے اس میں میرا خیال ہے کہ دونوں کا عمل دخل ہوتا ہے. بیکاز اگر میں یہ کہوں کہ میں رائٹ جگہ پر رائٹ مومنٹ میں نہ ہوتا تو پھر ٹیلنٹ جتنا بھی ہو, بہت سے لوگوں میں پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ اکیڈیمیا میں اور جگہوں پہ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, could not make it anywhere because to be at the right spot and struggle in the right direction is very important. تو ان دونوں کا میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور اپنی محنت تو ہوتی ہے, بٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے محنت کی ہے یا ٹیلنٹ ہے آپ میں تو آپ کا کریئر بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر دے. سو دیٹس ویری ریئر, لیکن قسمت آبویسلی تھی, ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. پینٹنگ لے کے آنا چاہتا ہوں. جی لے کے آئیے, ہمارے شو کے لیے لے کے آئے. اوکے
خود بنائی ہے؟ جی میں نے خود بنائی ہے. کتنے دنوں میں بنائی؟ پلیز کھول کے دکھائیے. تقریباً 8-10 دن میں. 10 دن میں؟ ارے تقریباً. تھینک یو. چلیں دکھائیے. سب سے پہلے میں یہ دکھانا چاہتا ہوں, اس کے بعد اس میں کچھ سرپرائز ہے. اچھا اس میں کچھ سرپرائز ہے, یہ میں نے پکڑا ہوا ہے. آڈینس بتائے گی کیا ہے اس میں. اچھا آڈینس بتائے گی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. بیوٹیفل. یہ سرپرائز ہے اور آڈینس بتائے گی. میں آنکھیں بند کر لوں کیا؟ یہ ایک تصویر ہی نہیں, آپ کی محنت, آپ کی پہچان اور آپ کے خوابوں کا ایک عکس ہے. یہ میں نے ہاتھ سے ہی نہیں دل سے بنائی ہے. تھینک یو